بغیر کسی دوربین یا ٹیلیسکوپ کے صرف کاغذ اور قلم کی مدد سے ایک نیا پلینٹ ڈسکور کیا گیا۔ یہ کارنامہ آج سے 175 سال پہلے فرینچ ایسٹرونومر اوربین لیویریے نے انجام دے کر پوری سائنٹیفک کمیونٹی کو حیرت میں ڈال دیا۔ لیکن آخر کیسے؟ ناظرین، اس کہانی کی شروعات ایک سیب سے ہوتی ہے جو مشہور زمانہ فزسسٹ سر آئزیک نیوٹن کے سامنے درخت سے ٹوٹ کر زمین پر گرا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ گہری سوچ میں پڑ گئے کہ آخر سیب ٹوٹ کر سائیڈ پر یا اوپر کیوں نہیں گیا، سیدھا نیچے ہی کیوں آیا۔ اسی واقعے کی بنیاد پر انہوں نے یونیورسل گریویٹیشنل لا بنایا، جس کے مطابق اسپیس میں کوئی بھی دو آبجیکٹس آپس میں ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں۔ جس کا ماس زیادہ ہوگا اس کی گریوٹی بھی زیادہ ہوگی اور وہ چھوٹے ماس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے گا۔ اس اٹریکشن کو قوت کشش یا پھر گریوٹی کہا جاتا ہے۔ یہی گریویٹیشنل لا صرف ہماری دنیا تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ یہ پورے سولر سسٹم اور یونیورس پہ بھی اپلائی ہوتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی اور آسان اگزامپل ہمارے سولر سسٹم کی ہے۔ سورج کے گرد گھومنے والے تمام پلینٹس سورج سے چھوٹے ہیں، اسی وجہ سے وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں اور ایک خاص آربٹ میں اس کے گرد چکر لگاتے رہتے ہیں۔ ہمارا چاند بھی اسی گریویٹیشنل لا کے تحت زمین کے گرد چکر لگاتا ہے۔ زمین جو چاند سے کئی گنا بڑی ہے، وہ چاند کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے۔ دوسری طرف چاند بے شک ہی چھوٹا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ گریوٹی اس کی بھی ہے۔ چاند کی گریوٹی اتنی تو نہیں ہے کہ وہ ارتھ کو اپنے آربٹ سے ہلا سکے، لیکن وہ سمندر کے پانی کو اپنی طرف کھینچتی ہے، جس کی وجہ سے سمندر میں لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر ایک منٹ کے لیے یہ سوچ لیا جائے کہ چاند ہماری زمین کے گرد گردش نہیں کر رہا بلکہ صرف رکا ہوا ہے، تو معلوم ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ چند منٹوں میں ہی چاند ہماری زمین سے آ ٹکرائے گا۔ جی ہاں، جہاں ارتھ کی گریوٹی اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے، وہیں اس کے آربٹ کرنے کی وجہ سے، گول چکر لگانے کی وجہ سے ایک فورس پیدا ہوتی ہے جو اس کو باہر کی طرف دھکیلتی ہے۔ اس فورس کو سینٹریفیوگل فورس کہا جاتا ہے۔ چاند کی سینٹریفیوگل فورس اور ارتھ کی گریوٹی دونوں ایکول ہو جانے کی وجہ سے ہی چاند اپنے فکسڈ آربٹ میں گردش کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ہی تمام پلینٹس بھی سورج کے گرد آربٹ کرتے ہیں۔ نیوٹن کے اس گریویٹیشنل لا پہ کئی ایکسپیریمنٹس ہوئے، ریسرچ ہوئی اور یہ ثابت ہوا کہ ہماری کائنات کا پورا نظام اسی لا پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے سال 1840 کی، جب ہمارے سولر سسٹم کا آخری پلینٹ یورینس ہوا کرتا تھا۔ ہمارے ارتھ سے 4 گنا بڑا یہ پلینٹ کچھ ہی عرصے پہلے 1781 میں ایک ٹیلیسکوپ کی مدد سے ڈسکور کیا گیا تھا، لیکن اس پلینٹ کے اس سیارے کے آربٹ میں ایک عجیب سی گڑبڑ نوٹس کی گئی۔ گڑبڑ یہ تھی کہ یہ نیوٹن کے گریویٹیشنل لا پہ پوری طرح عمل نہیں کر رہا تھا۔ یہ اپنے آربٹ میں ایک خاص پوائنٹ پہ آ کر اپنے آپ ادھر ادھر ہونے لگتا۔ گریویٹیشنل لا جس کی وجہ سے پوری یونیورس کا سسٹم چل رہا ہے، بھلا صرف ایک پلینٹ اس کے خلاف کیسے کام کر سکتا ہے؟ پورے 60 سالوں تک دنیا بھر کے ایسٹرونومرز یورینس کے اس انوکھے عمل کو دیکھ کر پریشان تھے۔ ان میں ایک فرینچ ایسٹرونومر اوربین لیویریے بھی تھے۔ وہ ساری رات یورینس کو اسٹڈی کرتے رہتے، لیکن اس کا گریویٹیشنل لا کے اگینسٹ حرکت کرنا اور اپنے آربٹ سے نکل جانا ان کی سمجھ سے بھی باہر تھا۔ لیویریے کا کہنا تھا کہ ایسا صرف ایک کنڈیشن میں ممکن ہو سکتا ہے کہ جس پوائنٹ پہ یورینس اپنے آربٹ سے نکل کر اوپر نیچے موو کرتا ہے، وہاں اس کے قریب کوئی بہت بڑا ماس یا پلینٹ ہو۔ لیکن مسئلہ تو یہی تھا کہ کسی کو بھی اس کے آس پاس کوئی پلینٹ نظر نہیں آ رہا تھا۔ حتیٰ کہ کچھ ایسٹرونومرز نے تو یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ نیوٹن کے گریویٹیشنل لا میں کوئی چیز مسنگ ہے، شاید یہ لا ہی غلط ہے۔ لیویریے، جنہوں نے اپنی زیادہ تر زندگی اسٹارز اور پلینٹ پر ریسرچ کر کے گزاری تھی، وہ اپنی بات پر ڈٹے رہے کہ گریویٹیشنل لا بالکل صحیح ہے اور یورینس کو کوئی دوسرا پلینٹ اپنی طرف اٹریکٹ کر رہا ہے۔ 23 سپٹمبر 1846 کی رات کو لیویریے معمول کے مطابق دوبارہ آسمان کی طرف دیکھ کر گہری سوچ میں مبتلا تھے۔ تبھی انہوں نے ایک کاغذ اور قلم اٹھایا اور لمبی چوڑی میتھمیٹیکل کیلکولیشن کرنے میں مصروف ہو گئے۔ جب کیلکولیشن کا رزلٹ آیا تو انہوں نے یورینس کے پاس ایک پن پوائنٹ لوکیشن کی نشاندہی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس پوائنٹ پر ضرور کوئی دوسرا پلینٹ یورینس کے قریب موجود ہے۔ نہ صرف اس کی پوزیشن، بلکہ لیویریے نے اس پلینٹ کا ماس بھی کیلکولیٹ کیا اور یہ نتیجہ نکالا کہ اس سیکرٹ پلینٹ کا ماس بھی یورینس جتنا ہی ہے۔ جب انہوں نے یہ تمام ڈیٹیلز پبلک کر دی تو اس تھیوری کو اپوز کرنے والے ایسٹرونومرز نے لیویریے کا ٹھیک ٹھاک مذاق بنایا، کیونکہ یورینس کے قریب بظاہر ایسا کوئی پلینٹ موجود ہی نہیں تھا۔
انہوں نے یہ تمام ڈیٹیلز برلن میں موجود اس وقت کی سب سے بڑی آبزرویٹری کو بھیجیں اور ان سے ریکویسٹ کی کہ اسپیس کے ٹھیک اس خاص حصے میں یورینس کے قریب کسی طاقتور ٹیلیسکوپ سے دیکھا جائے۔ برلن آبزرویٹری کے ڈاکٹر یوہان گاٹفریڈ گیل نے جب آسمان کے اس خاص حصے میں دیکھا تو ان کو بھی اندھیرے آسمان کے سوا کچھ نہ دکھا، لیکن جب تھوڑا مزید فوکس کیا گیا تو واقعی ٹھیک لیویریے کی بتائی ہوئی جگہ پر ایک نیلا سیارہ تیر رہا تھا۔ اس کا سائز واقعی یورینس جتنا ہی تھا، یعنی اس میں ہمارے ارتھ جتنے 4 پلینٹس فٹ آ سکتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ اگر ارتھ ایک ٹینس بال ہے تو اس کا سائز باسکٹ بال جتنا تھا۔ لیویریے کی پریڈکشن اور کیلکولیشن بالکل ایکوریٹ تھی۔ سولر سسٹم کا 8واں پلینٹ ڈھونڈا جا چکا تھا جس کو آج ہم نیپٹیون کے نام سے جانتے ہیں۔ نیپٹیون وہ پہلا پلینٹ ہے جس کو کسی ٹیلیسکوپ سے نہیں بلکہ میتھس کے فارمولاز ایک پیپر اور قلم کی مدد سے ڈھونڈا گیا۔ یہ پلینٹ لیویریے سے پہلے مشہور زمانہ ایسٹرونومر اور ٹیلیسکوپ کے انوینٹر گیلیلیو نے بھی دیکھ رکھا تھا، لیکن گیلیلیو ہمیشہ اس کو ایک اسٹار مانتے تھے۔ انہوں نے اپنی کئی ڈرائنگز میں اس کو ڈرا بھی کیا تھا، لیکن صرف ایک اسٹار کی حیثیت سے، کسی پلینٹ یا سیارے کی حیثیت سے نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس کو ڈسکور کرنے کا سارا کریڈٹ گیلیلیو کے بجائے لیویریے کے پاس ہی گیا۔ کریڈٹ تو ان کو بے شک مل ہی گیا تھا، لیکن وہ ہمیشہ چاہتے تھے کہ اس پلینٹ کا نام بھی ان کے اپنے نام لیویریے سے جوڑا جائے، پر کیونکہ اس وقت پلینٹس اور اسٹارز کے نام ہمیشہ دیوتاؤں کے نام پہ رکھے جاتے تھے، اسی وجہ سے کئی لوگوں کو اس نئے پلینٹ کا نام لیویریے سے جوڑنے پر اعتراض تھا۔ سب کی میوچول انڈرسٹینڈنگ کے بعد اس کا نام رومن دیوتا نیپٹیون کے نام پہ رکھا گیا۔ 1989 میں ناسا کا وائجر 2 اسپیس کرافٹ پہلی بار نیپٹیون کے پاس سے گزارا گیا۔ 3000 میل دور سے وائجر 2 نے نیپٹیون کی کئی فوٹوگرافز کیپچر کی۔ یہ ہمارے سولر سسٹم کا سب سے دور اور سب سے آخری پلینٹ ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ اگر ارتھ سے سورج کا ڈسٹینس 1 ایسٹرونومیکل یونٹ ہے تو نیپٹیون سورج سے 30 ایسٹرونومیکل یونٹس دور ہے۔ سورج سے اتنا دور ہونے کی وجہ سے ہی یہاں کا ٹیمپریچر -190 ڈگری سیلسیس رہتا ہے۔ ناسا کے مطابق یہ برف کا بہت بڑا جائنٹ ہے جہاں ہر وقت طوفان چل رہے ہوتے ہیں، ایسے طوفان جن کی اسپیڈ 2000 کلومیٹرز پر آور تک پہنچتی ہے۔ یاد رہے کہ ارتھ پر سب سے تیز طوفان کی اسپیڈ 407 کلومیٹرز پر آور تک ریکارڈ کی گئی تھی۔ یہاں کا ایک دن ارتھ کے 16 گھنٹوں کے برابر اور یہاں کا ایک سال ارتھ کے 165 سالوں جتنا لمبا ہے۔ لیویریے جنہوں نے صرف میتھس کے فارمولا سے اس پلینٹ کو ڈھونڈا تھا وہ آج زندہ تو نہیں ہے، لیکن پیرس میں ان کی قبر پر نیپٹیون کا یہ ماڈل ان کے کارنامے کو ہمیشہ یاد دلاتا رہے گا۔